السلام علیکم ناظرین، اسلام آباد ٹائم کے پروگرام میں آؤں تاج میزبان مدثر حسین. ناظرین، اسلام آباد ٹائم کے پروگرام میں مختلف سیاسی شخصیتوں سے گال بول کرنا ہوں، سیاسی معاملوں سے گال بول کرنا ہوں. اج اساں اگر جی شخصیت موجود ہیں تحریک انصاف جا سینئر ترین اگوان پارلیمانی سیکرٹری مذہبی امور جا آفتاب جہانگیر صاحب اساں گڈ موجود ہیں. ان سے گال بول کنदासीं جی ہلندڑ ہفتے گزرل ہفتے جی سیاسی معاملہ تھیا انہن معاملوں تے گال بول کنदासीं. آفتاب صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. آفتاب صاحب، خان صاحب نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس سے پہلے زورانہ جو دیا اس میں ایک بات کی، کیونکہ آپ پارلیمانی سیکرٹری بھی ہیں مذہبی امور کے، انہوں نے جہاد کی بات کی. جتنا مذہب ہم جانتے ہیں، جتنا ہمیں پتہ ہے، جو مولوی حضرات سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ جہاد تو شاید کافر کے ساتھ ہوتا ہے، ظالم کے ساتھ ہوتا ہے، جعفر کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ کس قسم کا جہاد ہے جو سیاسی پارٹیوں کے خلاف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی، آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے ٹائم دیا. جہاد کی بہت ساری صورتیں ہیں. جیسے آپ نے کہا جہاد کافر کے ساتھ میدان جنگ میں ہوتا ہے، جہاد ظلم کے خلاف ہوتا ہے، جہاد بہت ساری چیزوں کے خلاف ہوتا ہے. جہاد کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے کہ اب ایک جدوجہد کرنا، ایک کوشش کرنا. تو وہ جب ملک کے اندر مشکل حالات ہوں اس کے اندر بھی جہاد کیا جاتا ہے. اچھا، جہاد سیاسی لوگوں کی، سیاسی پارٹیوں کے خلاف کوئی بندوق اٹھانے کا نام نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ جب آپ کو ضرورت پڑے کہ اگر کسی اچھے کام کے اندر کوئی رکاوٹ بن رہا ہو تو اس کو طاقت کے زور پہ بھی اگر آپ روک سکتے ہیں تو یہ اولین طریقہ ہے. اگر طاقت کے زور پہ روک نہیں سکتے تو آپ کم سے کم بول تو سکتے ہیں، بول نہیں سکتے تو سوچ تو سکتے ہیں. لیکن کیونکہ ہم پارلیمنٹیرینز ہیں، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہمارے پاس ووٹ کا اختیار ہے، ووٹ کی طاقت ہے. تو وہ جہاد ہم نے ووٹ کے ذریعے استعمال کرنا ہے کہ ہم کسی بھی اچھی کام کے لیے اگر ہمیں ووٹوں کی ضرورت پڑے تو ہمیں بھرپور طریقے سے ووٹ ڈال کر اس چیز کو کامیاب. تو خان صاحب ناکام ہوئے جہاد کی قائل کرنے کے لیے؟ نہیں، دیکھیں جہاد کے لیے کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ جی آج ہی اگر جہاد کریں گے تو وہ جہاد ہوگا، کل نہیں کریں گے تو جہاد نہیں ہوگا. جہاد تو ایک مسلسل کوشش کا نام ہے. تو انشاءاللہ وہ حالات کو دیکھتے ہوئے، اور اچھا لیڈر، اچھا کپتان وہ ہوتا ہے جو صحیح وقت پہ صحیح فیصلے کرے، اس کی پلاننگ بہت اچھی ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ جنگ احد والا مسئلہ ہو جائے، فتح جو ہے شکست میں تبدیل ہو جائے. تو اس سے بچنے کے لیے اچھی حکمت عملی کی ضرورت ہے. کیا وجوہات ہیں کہ خان صاحب کو مسلسل گزشتہ ہفتے کے دوران سپریم کورٹ میں طلبی کا معاملہ ہوا جو اچانک سرپرائز ہوا، جو حکومت میں آنے کے بعد پہلی دفعہ، اس کے بعد فوراً طور پہ ہم نے دیکھا کہ اگر یہاں پہ زہرانہ دیا جاتا ہے تو 201 کے ارکان کی جگہ پہ 170 ارکان رپورٹ ہوتے ہیں. وہ معاملات کیا ہیں؟ ایم کیو ایم کی اسٹیٹمنٹس بھی آ رہی ہیں کہ ہم کچھ اختلافات ہیں، بشیر چیمہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے کاف لیگ کی، وہ بھی اختلافات کا شکار ہیں. تو کیا کچھ شرازہ بکھرتا ہوا نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ اچھا دیکھیں، مجھے تو نظر نہیں آ رہا، لیکن میں کیونکہ بظاہر تو ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ دیکھیں میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں پارٹی کو بھی ڈیفینڈ کروں، لیکن میں دل کی جو بات ہے وہ بھی زبان پہ لاؤں، سچ بھی بولوں. دیکھیں یہ پہلی دفعہ ہوا، ورنہ ہم نے تو ماضی میں یہ دیکھا تھا کہ پرائم منسٹر کالا کوٹ پہن کے جاتا تھا. لیکن اس دفعہ یہ ہوا کہ جب سپریم کورٹ نے بلایا تو پرائم منسٹر وزراء کے ساتھ چلے گئے، وزراء کے ساتھ گئے. وہ تو ظاہر بات ہے، وزراء ان کی ٹیم میں لوگ جاتے ہیں. لوگ تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں کہ جب وہ جاتے ہیں تو پورے جلوس لے کے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو چند لوگوں کے ساتھ جانا ہوا تو کوئی نہیں. وہ تو میں جاتا ہوں. سپریم کورٹ جج صاحبان نے ججمنٹ دی، آپ بادشاہ ہیں کیا؟ نہیں، بادشاہ تو ہم نہیں ہیں. بادشاہ تو ماشاءاللہ جو بادشاہ ہیں جن ملکوں میں بادشاہت ہے وہیں ہیں بادشاہت. ہمارے یہاں تو جمہوریت ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جس واقعے کے لیے بلایا گیا ہے وہ واقعہ 2014 میں ہوا تھا. اس کے بعد اس کے اندر جو اس وقت حکومت کے اندر پی ٹی آئی کی تھی، جو بھی عدالتوں نے حکم دیا اس وقت کی صوبائی حکومت نے اس کو عمل کیا. اس کے اوپر ایف آئی آر بھی کٹی، انویسٹیگیشن بھی ہوئی، اس میں سے لوگوں کو سزائے موت بھی ہوئی. اور ایک ابھی تک لاپتہ ہے یا لاپتہ جو مین مجرم تھے ان کے ساتھ مذاکرات کی بات بھی ہو رہی ہے. اچھا دیکھیں، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ نے جہاد کی اور اس طرح کی بات کی تو میں اسی پہ کہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص حضور کو کون تھا؟ ہندا، جس نے حضور کے چچا کا کلیجہ چبایا. لیکن جب وہ بھی آئی پناہ میں، وہ بھی جب اسلام میں آئی تو اس کو بھی صحابہ کا خطاب ملا. لیکن کہا کہ میرے سامنے مت آیا کرو، مجھے تکلیف ہوتی ہے، سمجھے نا. لیکن یہ کہ جب کوئی آدمی مذاکرات کے ٹیبل پر آئے گا
تو پھر ہم مذاکرات کریں گے. اگر کوئی امن کی طرف آئے گا تو ہم اس کو دعوت دیں گے امن کی, وہ امن کی طرف آئے گا تو ہم اس کو ویلکم کریں گے. یہ ہماری ہسٹری بتاتی ہے, شریعت بتاتی ہے, سارا کچھ بتاتے. لیکن کیا ہے, کیونکہ دیکھیں یہ ایک بہت بڑا ملک ہے, ہم ہر وقت اس صورتحال میں نہیں رہ سکتے کہ جی وہ ہم ہر ایک کے ساتھ دشمنی رکھیں, ہر ایک کے لیے دروازے بند کریں, اور پھر ان کے پاس جب کوئی چوائس نہ ہو تو وہ جو پہلے وہ کام کرتے تھے کہ جی اٹیکس کرنا, حملہ کرنا, یہ کرنا, وہ کرنا, انتشار پھیلانا, تشدد کرنا, دہشت گردی کرنا, ہمیں ان کے لیے راستہ بھی تو روکنا ہے. تو اس طرح تو بے پناہ مجرم ہیں, جیلوں میں قید ہیں, کچے میں ڈاکو ہیں, گجرات میں, ان کو بھی ریلیف دیں. بالکل ہوتا ہے. آپ نے دیکھا بلوچستان کے اندر جو ہتھیار ڈالتا ہے اس کو معافی, جو کچے کا ہے ڈاکو جو ہے وہ ہتھیار ڈالتا ہے, تو یہ تو ہے, یہ تو جو ہتھیار ڈال دے تو وہ ہتھیار ڈالنا پڑتا ہے. مطلب یہ آپ حکومت کے ریپرزینٹیٹو کے طور پہ یہ آفر دے رہے ہیں کہ جو بھی مجرم ہے ہتھیار ڈال دیں, حکومت اگر اپنے آپ کو وہ سدھارنا چاہتا ہے, وہ اپنے آپ کو اس گناہ سے, اس برائی سے اپنے آپ کو دور کرنا چاہتا ہے, تو یہ ہمارا فرض ہے کہ جیلوں میں قید, سزائے موت کی قیدی اپنے آپ کو سدھار لیتے ہیں, معاف کر دیں. بالکل, میں آپ کو بالکل اس کی بات, میں تو اس کا حق میں ہوں کہ سبزی چور جو ہے وہ 5-5 سال 10-10 سال جو ہے وہ جیلوں میں سڑتا ہے, اور وہ جو بڑے بڑے ڈاکو ہیں اس ملک کے, وہ باہر پھر رہے ہوتے ہیں, لینڈ کروزروں میں پھر رہے ہوتے ہیں, اور وہ جو بیچارہ سبزی اور چپل چور ہے اس کو ذلیل و خوار ہو رہا ہوتا ہے. اگر وہ معافی وہ چاہتا ہے, اور اگر اس کی ضمانت بھی ہوئی ہے, بعض قیدی تو ایسے ہیں جن کے 5,000 روپے نہیں ہے ضمانت کے. اس کی ذمہ دار کون ہے؟ اس کی ذمہ دار تو دیکھیں, ایک بات ہے, اب میں نے تو کئی دفعہ کہا ہے, میں تو کوشش بھی کرتا ہوں, میں یہ بتاتا نہیں ہوں, میں لوگوں کو جو آپ کو میں شاید پتہ ہی ہے میری چیریٹی ہے, میں اس کی بنیاد پہ کام کرتا ہوں. کوئی میرے پاس آتا ہے کہ جی اس کی ضمانت کے لیے پیسے نہیں ہے, اس کی ضمانت کرا دی جائے, میں اس کو دے دیتا ہوں. 5,000 کی ضمانت پہ رکے ہوئے, 10,000 کی ضمانت پہ رکے ہوئے. میں نے تو کہتا بھی ہوں, اور آپ کہو گے تو پھر کہہ دوں گا پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہ جی حکومت کو چاہیے 5-10,000 کی ضمانت کے اوپر جو لوگ اندر بند ہیں ان کو عام معافی کا اعلان کر دیں. فروغ نسیم صاحب نے ایسے قانون بنانے میں ہی ناکام ہوئے ہیں کہ اس طرح کا ریلیف ہی نہیں دے سکے 3 سال میں. سر دیکھیں, یہ ایسا نہیں ہوتا, یہ ایک پورا ایک نظام ہے. ہمارے یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم جو ہے نا فوراً جو ہے پرائمری کے اسٹوڈنٹ کو بولتے ہیں تو سیکنڈری میٹرک کا پیپر دے دے, ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں ہم 3 سال ہو گئے ہمیں, یہ اس کے لیے ہمیں مل کر چلنا ہوگا. اس کے لیے جو پارلیمنٹ ہے اس کو مضبوط کرنا ہوگا, اس کے اندر اپوزیشن کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا, اس کے اندر حکومتی نمائندوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا, تاکہ ملک کے اندر چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جایا جائے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پارلیمنٹ جو ہے اس وقت بالکل نہیں چل رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ آتی ہے, اپنے کوشچنوں کا آنسر لیتی ہے, اور اس کے بعد اپوزیشن کہہ رہی ہے آرڈیننس پہ چل رہی ہے نا. نہیں سر, آرڈیننس بھی تو قانون کا حصہ ہے نا. اگر آپ جب پارلیمنٹ کو صحیح طریقے سے آپ کا دل مان رہا ہوتا ہے کہ یار یہ جو قانون آ رہا ہے یہ بالکل صحیح آ رہا ہے, لیکن آپ نے خوش کرنا ہوتا ہے اپنے قائدین کو کہ جی نون لیگ والوں نے خوش کرنا ہے شہباز شریف کو اور نواز شریف کو, پیپلز پارٹی والوں نے خوش کرنا ہے زرداری کو. حالانکہ دل ان کا یہ کہتا ہے, جو ڈرائنگ روموں میں وہ باتیں کرتے ہیں جو آپ سے بھی کرتے ہوں گے, آپ کو بھی پتا ہے, وہ کہتے ہیں سائیں مجھے مجبوری ہے سائیں, میں کیا کروں سائیں, مجھے گوٹھ میں بھی رہنا ہے, میں کیسے مخالفت کر سکتا ہوں. لیکن جرت پیدا کریں, حق اور سچ کی بات کریں. اگر میرا ضمیر کسی بات کے اختلاف کرے گا, میں اس کے خلاف ووٹ دوں گا. اچھا آفتاب صاحب, ایک چیز بتائیے گا کہ اس ساری صورتحال میں جو سپریم کورٹ میں معاملہ پیش ہوا, وزیر اعظم صاحب گئے, یقین دہانی دلائی, 4 ہفتے کا ٹائم دیا, اب صورتحال یہ ہے کہ کیا حکومت کے لیے ممکن ہوگا کہ سابق آرمی چیف, سابق DGI, سابق وزیر اعلیٰ جو بھی وزیر داخلہ ہیں جو پرویز خٹک صاحب, ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے؟ سر دیکھیں حکومت کوشش کرے گی. پرائم منسٹر نے یہ کہا نا کہ آپ آرڈر پاس کر دیں سپریم کورٹ کو, اس کو جب سپریم کورٹ کوئی آرڈر پاس سپریم کورٹ نے کہا نا ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کریں, ورثہ کو مطمئن کریں. نہیں, ذمہ دار تو دینا ہے, کھل کے کہ ان کو آرڈر دینا کہ جی آپ 4 بلائیں, نواز شریف کو بلائیں, سر فلانے کو بلائیں. ہم نے تو کھل کے کہا کہ ذمہ داروں کو سزا دیں, ذمہ داروں کو سزا, نائب قاصد چوکیداروں کو نہ دیں. سر نائب قاصد چوکیداروں کو سزا نہیں دی جا رہی, لیکن یہ کہ سپریم کورٹ کو چاہیے کلیئر کٹ فیصلے دیں, کسی اور کی کورٹ میں بال ڈالیں. ابھی کیونکہ ایک بات ہو رہی ہے, اب میرے کو کیوں کنڈمٹ کے اندر آپ لے جاؤ گے سر, لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں چیزیں کھل کر ہونی چاہیے, اگر کرنی ہے تو, سمجھے نا. لیکن
کہ اگر یہ چیزیں کھل کر نہیں ہوں گی تو پھر عوام رہے گا، پھر اس کے اوپر وہ لگائی جائے گی الزام، اس کے اوپر الزام لگایا جائے گا. ہمیں چاہیے کہ اب کھل کر بات کرنی. آپ سے بریک لیتے ہیں، پھر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کیوں ملتوی ہوا اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے. ناظرین وٹھوں دا بریک ہے، بریک کھاں پو آفتاب جہانگیر سا گال بول جو سلسلو جاری رکھنا سے.